جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے۔ عدل کیا ہے؟ پھولوں کو پانی دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کانٹوں کی پرورش کرنا۔ آفت نفس میں ایک بڑی آفت لوگوں سے اپنی تعریف سننے کا چسکا ہے۔ فلسفہ 100 گنا بھی ترقی کر جائے تو بھی حقیقت سے پردے کو ہٹانا تو درکنار اس کو چھو کر ہلا بھی نہیں سکتا۔ جاہل صاحب منصف جو درندگی کرتا ہے وہ 100 درندے بھی نہیں کر سکتے۔ پتھر موسم بہار میں بھی سبز نہیں ہوتا۔ خاک بن جا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلیں۔ عقل کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ انسان پر اگر عقل غالب ہو تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر نفس غالب ہو تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ ظالم مظلوم کی دنیا اور اپنی آخرت بگاڑتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اگر تو غلط راستہ نہیں چاہتا تو جو کچھ تیرا نفس کہتا ہے تو اس کا الٹ کر، کیونکہ وہی سیدھا رستہ ہے۔ سورج جو آگ کی طرح دھیکتا نکلتا ہے، دوسری گھڑی ڈھلنے لگتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے۔ دل کی صفائی، نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کا شیوا ہے، یہ ان کو انجام بد سے بچا لیتا ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے گا تو یہ دنیا تجھے ایک چمن معلوم ہوگی۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ بے وقوف لوگ اپنے اسرار اور ناسائشتہ حرکات سے پریشانی اور مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو برا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ خدا کی ذات و حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حمق کی دوستی اور اس کی صحبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ ہر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے ہو۔ وہم کا کوئی علاج نہیں، توہم پرست سے جو عقیدہ چاہے منوا لو۔ صرف الفاظ پر غور نہ کر، معنی کے اندر غوطہ لگا۔ یہ الفاظ ہی کا جھگڑا ہے جس نے مخلوق کے اندر اختلاف پیدا کیا ہے۔ جہاں معنی پر نگاہ کی جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ انسان کو ہر وقت اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حسد ایک خطرناک بیماری ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہے۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ حامق، بد فطرت اور بد اخلاق انسان سے اگر کوئی بلائی کرو تو اس کے شر سے ضرور بچنا۔
جو رائے حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔ عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی و مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ علم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے میں علم سینکڑوں ہزاروں لشکر سے زیادہ مؤثر ہے۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ زندگی کے لمحات و غنیمت جانو، بہت جلد یہ تم سے چھین جائیں گی۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ مال و دولت کی فراوانی مزید کی خواہش کو جنم دیتی ہے اور لوگ ان خواہشات سے چپک کر رہ جاتے ہیں۔ یہ خواہشات غریبی کے ڈر سے اور مزید لالچ پیدا کر دیتی ہیں۔ صرف دل سے ہی تم آسمان چھو سکتے ہو۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالہ پھینک دیا جاتا ہے، پھر تمہاری روح کیسے برائی برداشت کر لیتی ہے؟ ذہین شخص خود مختاری چاہتا ہے جیسے بچہ مٹھائی چاہتا ہے۔ میانہ روی یعنی درمیانی راہ ہی عقل مندی ہے۔ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ اگر تیرے پاس ڈال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگرچہ بجلی نور نظر آتی ہے مگر خاصیت کے لحاظ سے بینائی کی چور ہے۔ دانا کی زیارت عبادت ہے جس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب بڑوں کی قسمت میں درد و رنج ہے تو چھوٹے چین کیسے پا سکتے ہیں؟ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک ایک سال کے برابر ہے۔ جب بیمار کی قضا لکھی ہوتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت و دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ اے لوگو، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حرص تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے اور ابلیس تجھے حرص میں مبتلا کر کے اپنی طرف مردود کرتا ہے۔ جو شخص روحانیت میں جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ محبت مال اور محبت اقتدار و اختیار سے دور ہوتا ہے۔ جس شخص کے اپنے اعمال ایوانوں جیسے ہوتے ہیں وہ شریف النفس انسانوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ خواہ تو کتنا بھی عقل مند ہے پھر بھی کسی دوسرے صاحب عقل سے مشورہ کر لیا کر، اس طرح دو عقل مل کر تجھے مصیبت سے بچا لیں گے۔ اس دنیا کی مثال ایک پہاڑ کی سی ہے اور ہمارے اعمال کی مثال اس میں گونجنے والی آواز کی سی ہے جو پلٹ کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ذات واحد میں گم کرنا توحید ہے۔ سفر کی بدولت غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا حسین نہ ہوتا۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی فریاد 100 سالہ عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے برے لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔
جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت و رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ تقدیر کسی تدبیر سے نہیں ٹل سکتی۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس آرائیاں نہ کرو۔ جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی کو دیکھ لے۔ بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کے لیے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوئی کو پنجرے میں ڈالا ہو؟ صبر خوشی کی چابی ہے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریباں میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان اور آخرت میں جانے کا پختہ یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ تم سائے کو متبادل جسم سمجھ لیتے ہو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ ہم پیاسا ہونے اور پانی کی پکار کی جانب بڑھنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ محبت کو دیکھو، یہ پیار میں مبتلا ہونے والے کو کس طرح جکڑ لیتی ہے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ انسان کی جسمانی ہستی ایک پر کے برابر ہے، لیکن آرزوؤں کا پہاڑ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ پاک بازوں اور حق شناسوں سے مشورہ کرنا مفید رہتا ہے۔ حکمت کا آغاز حیرت سے ہوتا ہے، حکمت کا انجام بھی ایک دوسری قسم کی حیرت ہے۔